سورۃ العلق کا ہم ترجمہ پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بہت ہی معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان بڑا ہی سرکش ہے۔ الرآہ استغنا، سرکشی کی نشانی یہ ہے کہ الرآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی جتنا ہی وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، آخر آنا تو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر ہے۔ ارأیت الذی ینہا، تیرا کیا خیال ہے، ایک ایسا شخص ہے جو ینہا، جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک ایسے بندے کو، اذا صلی، جو نماز پڑھ رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک ابو جہل ہی نہیں تھا جو نماز سے منع کرتا تھا، اور بھی بڑے بڑے گنڈے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے اس بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تیرا کیا خیال ہے کہ بے شک وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، وہ منع کرنے والا تیرا کیا خیال ہے کہ وہ شخص جو ہے، جو منع کر رہا ہے، وہ جھٹلاتا ہے اور وتولی، اور منہ موڑتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں اور تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ شخص جھوٹلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے منع کرنے والا شخص باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو گھسیٹیں گے، لنصفعا، ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی سے، یعنی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو ہم گھسیٹیں گے۔ اور وہ پیشانی کیسی ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ ایسی پیشانی لیے ہوئے ہے جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، یعنی اس کے منہ کے اوپر بھی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کرتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گروہ کو بلا لے، نادیہ گروہ کو کہتے ہیں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی بلا لیں گے، الزبانیہ، اپنے پیادوں کو، یعنی جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے، پھر وہ جو اس کا حال کریں گے وہ پھر اس کو پتہ ہے۔ تو کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اس کی پیروی نہ کیجیے، اس کی اطاعت نہ کیجیے، اس کی کوئی بات نہ مانیے جو آپ کو نماز سے منع کر رہا ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کیجیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے، سجدہ کیجیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم سجدہ بھی کریں گے۔ جو ہی آپ فارغ ہوں نماز کے لیے یا وضو کر لیں تو ایک سجدہ زمین پر آپ مصلی پر آپ کر لیجئے، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک تو پڑھائی کرنی ہے، اور پڑھائی بھی لکھ کر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا، نماز ادا کرنی ہے،
اور کوئی اگر ہمیں نماز سے، روزے سے، حج زکوٰۃ سے اور دینی امور سے منع کرتا ہے، اس کی بات بالکل نہیں ماننی ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دشمنوں سے ہماری ضرور وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا